مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم معزز پردہ نشین خواتین، عزیز و بھائیو، اللہ جل شانہ امن والہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے قبول فرمایا، اور یہ تعلیم و تعلم بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ پہلے تعلمہ ہونی چاہیے، بعد میں علمہ ہونی چاہیے۔ تعلمہ کے بغیر علمہ مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ علماء فرماتے ہیں سیکھنے کے بعد سکھانا یہی اصل ہے، اگر کوئی بغیر سیکھے کے سکھائے گا یہ ضلالت ہے اور گمراہی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے ایک سنت بنائی۔ اللہ کی سنت یہ ہے، جب بھی کتاب اللہ کو اللہ نے نازل فرمایا، رجال اللہ کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ تعالی کتاب اللہ کو صرف نہیں بھیج دیا کہ لو کتاب پکڑ لو اور کتاب پڑھ لو اور سمجھ لو اور عمل کر لو۔ اس طرح اللہ نے کتاب صرف اور صرف نہیں بھیجی، بلکہ کتاب کے ساتھ اللہ نے رجال اللہ کو بھی بھیجا۔ اللہ کی یہ الہی سنت ہے، کتاب اللہ اور رجال اللہ کی۔ کتاب اللہ حضرت تورات کو بھیجا ہے تو ساتھ ساتھ اللہ نے رجال اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ کر دیا۔ اللہ نے زبور کتاب اللہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ نے انجیل دی تو اللہ نے اس کو پڑھنے اور سمجھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جوڑ دیا۔ گویا ہر کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا رشتہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے کلام اللہ قرآن پاک کی شکل میں اللہ نے نازل فرمایا تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ دیا۔ گویا یہ رشتہ روز اول کا رشتہ ہے۔ کوئی بھی کتاب رجال اللہ کے بغیر اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ ہر کتاب کے ساتھ پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے کو اللہ نے بھیجا۔ اسی لیے اس کو الہی سنت کہا جاتا ہے
کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ کتاب کو ڈائریکٹ پڑھنا یہ اللہ کی سنت اور اللہ کی ترتیب نہیں ہے، نہ ہی اللہ کا منشا ہے، نہ ہی اللہ کی مطلوب اور مقصود ہے۔ اگر کوئی یوں کہے ہم لوگ ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، چلو قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا لیں گے اور ترجمہ پڑھ لیں گے، ترجمہ سمجھ لیں گے، ترجمے کے ساتھ جو بھی تشریح ہمیں سمجھ میں آئے گی وہ تشریح ہم لوگ اپنے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو مردود ترتیب قرار دی، چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کرے، براہ راست تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کے بعد خود بخود اپنے رائے کے مطابق اس کی تشریح کرے، اس کی توضیح کرے، اس کی وضاحت کرے، فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کیوں فرمایا؟ اتنی بڑی وعید کیوں؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، قرآن خود کہتا ہے، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں؟ اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے۔ جب قرآن تدبر کا حکم دیتا ہے تو قرآن نے جب آسان کر دیا، براہ راست ہم لوگوں کو سمجھنے میں کیا حرج، براہ راست ہم لوگوں کو پڑھنے میں کیا حرج، براہ راست ہم لوگوں کو فکر کرنے میں کیا حرج، براہ راست ہم لوگوں کو مسائل نکالنے میں کیا حرج، براہ راست ہم لوگوں کو اس کی تشریح کرنے میں، توضیح کرنے میں کیا حرج؟ لوگ آ کر ان آیتوں کا غلط تشریح اور توضیح کرتے ہوئے اس طرح کا استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا آپ اس بات پر غور کریں، اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کو نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو یہ نظام کیوں اللہ نے بنایا؟ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا یہ رشتہ خود بتا رہا ہے۔ اللہ کو منشا اصل میں کتاب نازل کرنا نہیں ہے، بلکہ کتاب کو صحیح سمجھانا ہے، کتاب کو صحیح بتانا ہے، کتاب کے سلسلے میں صحیح وضاحت کرنا ہے کہ صحیح بات کو سمجھانا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کچھ سمجھیں گے، حقیقت میں کچھ ہوگا۔ جیسے کہ خود رمضان المبارک کے سلسلے میں جس وقت آیتیں نازل ہوئی، آیت کیا نازل ہوئی؟ آیت یہ نازل ہو رہی ہے کہ اللہ نے سحری کی آیت نازل فرمایا، حتی یتبین، تم لوگ سحری اس وقت تک کیا کرو جب تک کہ جدا نہ ہو جائے۔ کون کون جدا نہ ہو جائے؟ خیط الابیض من الخیط الاسود، خیط الاسود سے جب تک جدا نہ ہو اس وقت تک تم لوگ باقاعدہ سحری کرتے رہو۔ اب جناب عرب حضرات ہیں، آپ پرانے عرب ہیں، سمجھدار عرب ہیں، حضور کی صحبت یافتہ عرب ہیں۔ یہاں ہوا کیا؟ ایک صحابی فوراً ایک دھاگا لے لیے کالا اور ایک دھاگا لے لیے سفید، دونوں دھاگے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ اب بھائی سحری کھانا شروع کیا، کھا رہے ہیں، تکیا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تکیا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تکیا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ اب بھائی دیکھ ہی رہے تھے، اب کیا ہوا؟ وہ جدا ہی نہیں ہو رہا ہے، بالآخر تکیے میں لگ کر جدا ہو گیا۔ جب جدا ہوا تو ان کو تسلی ہو گئی، فوراً اعلان کر دیا، ہاں بھئی اب بند کرو، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دوسرے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی اس اجتہادی تشریح کو، اجتہادی عمل کو ظاہر فرمایا۔ حضرت ہم نے ایسا کیا کہ دو دھاگے رکھ لیے اور اٹھا کر دیکھتے رہے کب جدا ہوگا۔ جب جدا ہو گیا ہم نے اعلان کر دیا سحری کا وقت ختم ہو گیا، بس سب کے سب اپنے ہاتھ کو روک لیں۔ کیا یہ ہم نے صحیح کیا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، عرض فرمایا، ارے واہ بھائی، تیرا تکیہ کتنا وسیع ہے، تو نے تو تمام مشرق و مغرب کو تو نے سما لیا اپنے تکیے میں۔ ارے یہ نہیں مراد یہ ہے
کہ جس وقت صبح صادق ہو اس وقت میں یتبین خیط الابید من الخیط الاسود، صبح صادق میں رات دن یہ دونوں کے درمیان ایک لکیر آ جاتی ہے اور ایک درمیان میں فصل پیدا ہوتا ہے، دونوں کے وصل میں یہ فصل کے ذریعے سے جدائیگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب جدا ہو تو یوں سمجھنا چاہیے صبح صادق کا وقت ہو گیا، اب صبح صادق کا وقت جو ہی ہو تو سمجھ جانا چاہیے سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ مراد ہے اللہ کے اس ارشاد کا۔ میں ذرا آپ حضرات کو غور کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں، ذرا آپ لوگ سمجھیں۔ عربی داں ہیں، سرکار کے صحبت یافتہ ہیں، انتہائی سمجھدار ہیں، لیکن قرآن کا وہ محاورہ جس کو خیط الابیض خیط الاسود سے قرآن نے تعبیر فرمائی، اس کو انہوں نے لغوی اعتبار سے لے لیا، حالانکہ لینا چاہیے تھا اصطلاح قرآنی اعتبار سے۔ اب اللہ کے رسول کی موجودگی میں اس طرح کی بات جب سرزد ہو گئی، اس طرح کی بات جب پیش آ گئی، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت میں کس طرح ممکن ہوگا کہ آدمی عجمی ہو کر ایک اردو داں ہو کر وہ اٹھا کر اردو کا کلام پاک بیٹھ گیا، پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہوا اس سے پہلے۔ کچھ نادانوں نے کیا کیا؟ بعض لوگ تھے اردو دان، ان سے کہا گیا ارے بھائی تم لوگ قرآن پاک سمجھتے ہو؟ ہاں سمجھتے بھی ہیں، قرآن پاک پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کیسے عمل کرتے ہو؟ کہا دیکھیے تم لوگ قرآن پاک کے خلاف عمل کرتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، حالانکہ قرآن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم الگ الگ نماز پڑھو۔ چنانچہ ہم لوگ اب بھی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا نظام جدا جدا نماز پڑھنا، تنہا نماز پڑھنا۔ اب اس سے پوچھا گیا تجھے کون سی ایسی آیت نظر آ گئی جس کے ذریعے سے تو الگ الگ نماز پڑھنے کا استدلال کیا؟ وہ کہنے لگا قرآن یوں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، قرآن یوں کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا۔ ارے بھائی نماز جب بھی پڑھو گے تو تنہا پڑھنا چاہیے۔ تو ہم نے قرآن کے منشے کے مطابق تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بے وقوف ہے جس نے اردو کے تنہا کو لے جا کر عربی کے تنہا کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ بات یہ ہے قرآن پاک یوں کہتا ہے کہ تمہیں قرآن ان صلاۃ تنہا سے مراد نماز تمہیں روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں سے، فحش باتوں سے، فحش خیالوں سے نماز تمہیں روکتی ہے، والمنکر اور تمام گناہوں سے۔ بات تو یہ تھی لیکن اس نے سمجھا کیا ان صلاۃ تنہا؟ جیسے ایک بے وقوف نے کہا، جیسے میں نے کل کہا مردوں میں ایک بڑی جماعت وہ صفا کی ہوتی ہے، یعنی بغیر ریش کے ہوتے ہیں، بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں۔ اب کسی سے پوچھا گیا بھئی ہمیں سب ملائکہ کی جماعت، بھئی کیسے تم لوگ ملائکہ کی جماعت؟ فرمایا والملائکۃ یومئذ صفا صفا، اس دن فرشتے صفا ہوں گے، یعنی کیا مطلب؟ یہ گال بھی صاف ہوگا، وہ گال بھی صاف ہوگا۔ ارے بے وقوف گدھے، اس سے مراد صفا سے مراد گال صاف ہوگا نہیں، بلکہ صفا صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوں گے فرشتے اس دن، یعنی قیامت کے دن صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ صف بندی، فرشتوں کی صفیں ہوں گی، اور ہماری جو صفیں نماز میں ہوتی ہیں وہ صفیں مکمل طور پر فرشتوں کی صفوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت حشر کے میدان میں بھی انسانوں کو 120 صفوں میں کھڑا کرے گا، 120 صفوں میں کھڑا کرے گا۔ اس طرح کی صف بندی سے منع کیا گیا ہے۔ تو الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اردو سے عربی، عربی سے اردو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جیسے کہ مہدی نے پوچھا کہ کسی مہدوی سے پوچھا گیا ارے بھائی تم لوگوں کا تو قرآن پاک میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، پھر تم لوگ اپنے آپ کو قرآن کے تابع دار ہیں،
قرآن کے وفادار ہیں، قرآن کے مطابق ہم لوگوں کا مسلک ہے، مذہب ہے، کہتے ہو؟ ارے کیسے کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا ارے دیکھیے ہم جو کہتے ہیں قرآن پاک، ہمارا قرآن شروع ہی ہوتا ہے مہدی سے۔ اس نے کیا کیا؟ غور سے آپ حضرات اس بات کو سمجھیں، کیسے غلط لوگ تشریح کرتے ہیں، توضیح کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن خود کہتا ہے اسی کلام کے بعض آیتوں کی غلط وضاحت سے لوگ ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں، گمراہ ہونے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ صحیح تشریح کرو گے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے، غلط تشریح کرو گے گمراہ ہونے والے گمراہ ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس قرآن کو سمجھداروں سے سمجھو گے تو سمجھنا آسان ہوگا، نہ سمجھو سے سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہوا کیا؟ اس نے یوں کہا الف لام میم، جیسے آپ ناظرہ قرآن میں دیکھو گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد کی لائن میں ھدی للمتقین لکھا ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ الف لام میم کو، ہا دال یا کو جو اوپر نیچے ہیں، الف لام میم ہا دال یا، اس دونوں کو جوڑ دیا، جوڑ کر اس نے ایک جملہ بنا دیا، ایک لفظ بنا دیا المہدی۔ اور المہدی بنا کر کیا کہا؟ وہ ہمارا قرآن شروع ہی ہوتا ہے المہدی سے، تمہارا قرآن الف لام سے شروع ہوتا ہوگا لیکن ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے المہدی سے۔ صرف اس بات کو رکھ کر ایک بڑی جماعت گمراہ ہو گئی۔ اتنی بات چھوڑیے، لفظ عربی میں، عربی جملے میں معمولی معنی کا فرق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انی متوفی کا و رافع کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ہم آپ کو وفات دیں گے اور اوپر بلا لیں گے۔ تمام عیسائی عرب فلسطین میں اس آیت کو رکھ کر 60,000 لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وہ کیسے؟ یوں کہا دیکھو وفا یوفی کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے وفات پانا، ایک ہے پورا ہونا۔ وفات پانا کسے کہتے ہیں؟ عربی وفا یوفی کے معنی یعنی پورا ہو جانا، یعنی عمر پوری ہو گئی، رزق پورا ہو گیا، اب اس کی گھڑیاں پوری ہو گئی، زندگی پوری ہو گئی، اب یہ اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ یہ معنی وفا یوفی پورا ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہاں انی متوفی کا، ہم جب آپ کی زندگی کا پہلا حصہ، پہلا قسط، پہلا پارٹ جس کو پارٹ 1 کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے، ایک حصہ بنی اسرائیل میں، ایک حصہ امت محمدیہ میں۔ حضرت اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اے عیسیٰ جب آپ کا پارٹ 1 زندگی یعنی جزو اول، تمہاری زندگی کا جزو اول جب مکمل ہو جائے گا، تمہاری زندگی کا جزو اول جب مکمل ہو جائے گا، فرمایا اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالی آپ کو اوپر اٹھا لے گا اور پھر آپ کو اس کے بعد نازل کرے گا۔ یہ ہے ترتیب۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انی متوفی کا، تمہارا قرآن خود کہہ رہا ہے ہم آپ کو وفات دیں گے، ہم آپ کو وفات دیں گے، وفات دے کر آسمان پر بلا لیں گے۔ ارے بھئی یہ بات جو ہی کہی گئی، لوگوں نے سمجھا ارے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح سمجھ کر ایک بڑی جماعت 60,000 فلسطینی، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، عیسائی ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معمولی قرآن پاک کے سمجھنے اور سمجھانے میں تھوڑی سی غلطی، بعض لوگ پاگل ہوتے ہیں، الٹے سیدھے۔ کاتب تھا، لطیفہ لکھا ہے کاتب کا، یہ کاتب تھا وہ اردو دان تھا، عربی دان تھا، تھوڑی تھوڑی عربی جانتا تھا، تھوڑی تھوڑی نیم حکیم خطرے جان اسے کہا جاتا ہے، وہ نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، یہ مشہور محاورہ ہے، مشہور مقولہ ہے۔ اب کیسے؟ جیسے ایک حکیم صاحب کے پاس ایک کمپاؤنڈر رہتا تھا، وہ کمپاؤنڈر جو تھا اسے حکیم بننے کا بڑا شوق، جلدی، جیسے بعض لوگوں کو جلدی عالم بننے کا شوق، جلدی فاضل بننے کا شوق، جلدی عالمہ بننے کا شوق،
جلدی فاضلہ بننے کا شوق، جلدی بعض لوگ 2 سال پڑھ کر عالمہ فاضلہ بن جاتے ہیں، یا 10 سال پڑھ کر بھی نہیں بنتے. ہم لوگ طالب علم ہی سمجھتے ہیں، 2 سال پڑھ کر مفسرہ بن گئے، محدثہ بن گئے، فقیہہ بن گئے. پڑھے کیا؟ بہشتی زیور پڑھ کر اپنے آپ کو عالمہ فاضلہ سمجھ جانا، یہ آ کر انتہائی جہالت ہے اور انتہائی حماقت ہے اور انتہائی نادانی ہے. یہاں کیا ہوا؟ وہ کاتب تھا، اپنے آپ کو علامہ سمجھتا تھا. اسی طرح وہ حکیم کے کمپاؤنڈر اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں کیا ہوں، میں خود ایک حکیم ہوں، اس لیے کہ حکیم صاحب جب بھی کوئی دوائی دینا چاہتے ہیں مجھے بلاتے ہیں اور دوائی کا نام بتاتے ہیں، میں دوائی اٹھا کر دے دیتا ہوں. تو اتنا کام تو بڑا آسان ہے. یہ پوری دوائیاں چرا لے کر ایک جگہ جا کر اپنا دکان بسا لیا. کمپاؤنڈر نے اپنا ایک کمپاؤنڈر رکھ لیا، خود حکیم بن گیا. اب جناب تشریف لا رہے ہیں پیشنٹ صاحبان، تشریف لاتے لاتے ایک پیشنٹ آیا، اس نے کہا ارے جناب مجھے تو دست ہو رہے ہیں. اب اس نے کہا کمپاؤنڈر جی جلاب کی گولی لاؤ. اب کمپاؤنڈر گیا، وہاں 2 ڈبے میں 2 رنگ میں لکھا ہوا تھا جلاب کے لیے. 2 ڈبے تھے اور 2 رنگوں میں لکھا ہوا تھا جلاب کے لیے، دونوں میں الفاظ ایک ہی ہیں جلاب کے لیے. اب جناب یہ کنفیوز ہو گیا، جلاب آنے کے لیے یا جلاب رکنے کے لیے. وہ وہاں پر کوئی تفصیلات نہیں ہے، لکھا اتنا ہے کہ جلاب کے لیے. اس نے کیا جلاب کے لیے لا کر دے دیا. اب جناب ہونا کیا تھا کہ جس کو جلاب آلریڈی ہو رہے ہیں اسے جلاب آور گولی اگر دے دی جائے تو وہ زندہ رہے گا. ہوا یہ کہ جلاب آور گولی دے کر بھیج دیا. اب جناب جو جلاب ہو رہے تھے، دست ہو رہے تھے 3 4 5 مرتبہ دن کو، وہ تو 15 20 مرتبہ ہونے لگے. بالآخر اس سکرات کی حالت اس کی ہو گئی. یہ سب کے سب اپنا دوائیاں اور سب ساز و سامان لے کر دوسرے گاؤں بھاگ گئے. اب بھاگنے سے پہلے واقعہ کیا پیش آیا؟ اس پیشنٹ کو اٹھا کر لے آئے اپنے کلینک. لاتے وقت کمپاؤنڈر نے پیر کا حصہ پکڑ لیا اور جو مصنوعی حکیم ہے وہ ہاتھ کا حصہ پکڑ لیا. دونوں نے لا کر ہاسپٹل اس پیشنٹ کو ڈال کر ہاسپٹل خالی کر کے بھاگ گئے اور وہ بیچارہ انتقال ہو ہی گیا. اب جناب اتفاق سے یہاں آنے کے بعد بھی چند دنوں کے بعد جلاب والا آیا پیشنٹ. تو جب جلاب والا پیشنٹ آیا، حکیم اور کمپاؤنڈر یہ دونوں کے آپس میں اختلاف ہو گیا. حکیم نے کہا، مصنوعی حکیم نے، ارے بھائی جلاب کی گولی لاؤ. پھر وہی کنفیوژن، ارے بھائی جلاب کے لیے، جلاب آنے کے لیے، جلاب رکنے کے لیے. عبارت حل کرنے میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اب وہ پریشانی کے ساتھ عبارت حل کر رہا ہے. آ کر کہنا، جی حکیم صاحب جی اس مرتبہ میں پیر کی طرف نہیں ہاتھ کی طرف پکڑوں گا. اب پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس نے آ کر کہا ہاتھ کی طرف. وہ دیکھا، ارے تو جا کر دوائی لے کر آ. نہیں، پہلے آپ یہ طے کیجئے میں ہاتھ کی طرف پکڑوں گا اور آپ پیر کی طرف پکڑیں گے. ارے جب دوائی لے کر آؤ بھائی. کہا نہیں، پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ میں تو ہاتھ کی طرف اور آپ پیر کی طرف. اب یہ پیشنٹ دیکھ رہا ہے میں دوائی لینے کے لیے آیا، یہاں تو تدفین کا مشورہ چل رہا ہے، فوراً وہ پیشنٹ اپنا راستہ ناپتے ہوئے بھاگ گیا. پھر وہ پلٹ کر کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ حالت ہوتی ہے نیم حکیموں کی. وہ جانتے نہیں کہ بھئی یہ کھا کر یہ ہو گیا تو کرنا کیا چاہیے، یہ کھا کر یہ ہو گیا تو کرنا کیا چاہیے. اسی طرح نیم ملاؤں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. نیم ملاؤں کا اردو معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے. اردو ملاؤں کا تو وہ تو چرانے کے لیے کچھ چرانے کے لیے بھی پڑھ لیتے ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کو کسی نے پڑھ لیا بکریاں چرایا کرتے تھے. چنانچہ اس سنت پر ترتیب کے ساتھ پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہا. جب اس کو پکڑے، ارے صوفی تو اتنا بڑا چور نکلا، حالانکہ
بھئی یہ جو چوری کے سلسلے میں مقدمہ قاضی کے پاس آیا، قاضی نے لوگوں کو متعین کیا، ذرا دیکھو کہ ہمارے گاؤں میں بکریاں چوری ہو رہی ہیں، کون چرا رہا ہے؟ بالآخر کیا دیکھا کہ نوجوانوں نے، تہجد گزار بزرگ آ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، کہاں دیکھو ایسے ہی اللہ والوں سے ہمارے گاؤں میں امن ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، راحت ہے۔ اب یہ جناب جو ہی بکری نماز سے فارغ ہوئے، واپس جاتے ہوئے پہلا دن وہاں عبد الرحمن کے گھر سے، دوسرے دن عبد الرحیم کے گھر سے، تیسرے دن عبد القدوس کے گھر سے، چوتھے دن عبد الشکور کے گھر میں جھانک رہے تھے، اتنے میں نوجوان نے کود کر پکڑ لیا، کہا چور چور، کہنے لگے خبردار آئندہ یہ جملہ کہا تو۔ کہا پھر کیا؟ کہا میں انبیاء کی سنت پر عمل کر رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے چور کہہ رہے ہو، تم لوگ نالائق ہو، کتاب تو پڑھتے نہیں، تم لوگوں کو سنتوں سے کوئی واقفیت نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہے، سیرت کیا کہتی ہے۔ چنانچہ دوسرے دن مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا، اب کہا کہ جناب آپ نے چرا کر کہا سنت، کہاں سے پڑھی آپ نے؟ کتاب لے کر آ گئے، پرانی کتاب، اور اس میں لکھا ہوا تھا، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بکریاں چرایا کرتے تھے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پڑھ لیا انہوں نے کیا؟ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو معمولی بات۔ تو اسی طرح وہ اردو دان تھا بے وقوف، بائنڈر، بائنڈنگ میں دیتے، ہر کتاب میں تحریف کرنے کی پرانی عادت، تو اس کو بائنڈنگ میں دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا ارے بھائی سنو جی، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں انگلی نہ کرنا، خبردار۔ کہا جی نہیں، اجے ایسے ناجاہل تھوڑی ہے ہم لوگ کہ آپ کہیں گے اور ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کا کلام میں انگلی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت نے جلد ساز سے جلد لینے کے لیے حاضر ہو گئے، کہنے لگے ہاں بھائی جی جلد تیار ہو گئی؟ کہا جی تیار ہے حضرت، تیار ہے بالکل۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی دے دو۔ کیا کہا؟ جلد ساز سے جلد، ارے کوئی انگلی تو نہیں کی تم نے؟ کہا جی بس میں نے تو ہرگز نہیں کی جی، تھوڑی سی وہاں پر غلطیاں تھی، اس کو میں نے درست کر دیا۔ اب پوچھا غلطیاں تھی؟ قرآن پاک میں غلطیاں تھیں؟ کہا جی ہاں تھوڑی سی۔ اجی دیکھیے آپ پوری دنیا جانتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو گدھا نہیں تھا، گدھا جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ ارے خرے عیسیٰ بسفر حج رفت چوں بازایت خر شد، یہ تو خر کا جو جملہ ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہی نہیں۔ جیسے مشہور محاورہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا حج کو گیا، واپس آیا تو گدھے کا گدھا ہی رہا، یہ مشہور محاورہ ہے، اور وہ جانتا تھا خرے عیسیٰ بسفر حج رفت چوں بازایت خر شد۔ تو اس نے کہا جناب دیکھیے خرے عیسیٰ ہے، لیکن یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ خرے موسیٰ، یعنی وہ اصل میں تھا خر موسیٰ صعیقہ، عربی خر موسیٰ صعیقہ تھا، تو اس نے یوں پڑھا کہ خرے موسیٰ لکھا ہوا ہے۔ کہا ارے اللہ کے بندے یہ خرے موسیٰ نہیں ہے، خر موسیٰ صعیقہ، موسیٰ علیہ السلام چکرا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے اللہ کی تجلی کو دیکھ کر۔ یہ ہے وہاں پر تشریح، یہ ہے وہاں پر توضیح، اور تم نے کیا پڑھا؟ خر موسیٰ صعیقہ کو خرے موسیٰ۔ پھر کہا اچھا پھر کیا کیا تم نے؟ اچھا آپ جانتے ہیں عصا جو تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، لیکن بیچارے نے آدم علیہ السلام کے ساتھ عصا جوڑ دیا۔ ارے آدم علیہ السلام کے پاس عصا کہاں تھا؟ پوچھا کیسے؟ کہا دیکھیے عصا آدم ربہ فغوا، عصا آدم کہہ دیا، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ عصا موسیٰ کہنا چاہیے تھا۔ بے عصا جو تھا وہ کس کے پاس تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، حالانکہ وہاں ہے کیا؟ آدم نے اجتہادی غلطی کی اپنے پروردگار کی، عصا آدم ربہ فغوا، اور راہ راستے ہٹ گئے، یہ تھا اصل اس کا ترجمہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عصا آدم کہہ دیا، حالانکہ بولنا کیا چاہا؟ عصا موسیٰ۔ اس لیے تم نے کیا کیا؟
آدم کو نکال کر موسیٰ لگا دیا، عصا موسیٰ ربہ فغوا، ایسا میں نے لکھ دیا. کہا ارے یہ نہیں، یہ ہے مانا اس کا. اب وہی دو بات. اچھا پھر کیا کہا تم نے؟ کہا حضرت دیکھیے یہ تو اللہ کا کلام ہے. جی ہاں. کہا یہاں تو نعوذ باللہ شیطان کا نام لکھا ہوا ہے. تو کیا کیا تم نے؟ کہا دیکھیے جناب شیطان کے جہاں جہاں پر نام تھے وہ تمام ناموں کو نکال کر حضرت والا کا نام لکھ دیا. کہ آپ کا نام ہم نے کیا کر دیا؟ بے شیطان کا نام نالائق کو یہاں سے نکالو اور آپ کا نام لکھ دیے. اچھا پھر کیا کیا؟ اجی وہاں پر فرعون کا نام آ رہا ہے کلام اللہ میں. جی ہاں. تو کیا کیا؟ فرعون کا نام ہٹا کر میرا نام لکھ لیا ہوں تاکہ بھی کلام اللہ میں برکتن ہمارا نام درج ہو جائے. فرمایا رے نالائق انسان، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے. حضرت نے پوری بات اسے سمجھائی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی طرح ہم لوگ ماشاءاللہ اردو دان ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. کب تو بھی ہم لوگ جیسے کہ عام طور پر میں کیا کرتا ہوں، حدیث یہ حدیث ضعیف ہے اور بولتے ہی لوگوں کیا سمجھ جاتی، بہت کمزور بھائی، سہارے کی ضرورت ہے اس حدیث کو، انتہائی عمر رسیدہ بوسیدہ، ہڈیاں اس کی کمزور ہو گئی ہوں گی. یہ سب وہ ضعیف کو بھی، اردو ضعیف کو بھی لاگو جوڑ ڈالتی. حدیث ضعیف ہے اور وہ بولتے انہوں کیا سمجھ جاتی، عربی اردو ضعیف کو لا کر عربی ضعیف پہ کیا جوڑ دیے، بڑا کمزور روایت. کیا بھی ضعیف کو تو کیا بھی کمزور روایت حضرت، کیا بھی ضعیف کو تو بہت کمزور روایت حضرت. عربی ضعیف اصطلاح حدیث میں کسے کہتے ہیں، قوی کسے کہتے ہیں، مشہور کسے کہتے ہیں، متواتر کسے کہتے ہیں، یہ الگ تشریح ہے، یہ الگ توضیح ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں تھوڑی سی بھول ہم سے ہو جاتی ہے اور ہم لوگ احادیث کے سلسلے میں بہت سارے ایسے چوک کر جاتے اور ہمیں خود پتہ بھی نہیں چلتا. الغرض بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے اس بات کی وضاحت فرمائی تاکہ معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کے سمجھنے میں ہم سے تھوڑی سی چوک ہو جاتی ہے تو وہ چوک کا اثر کتنا دور تک پہنچتا ہے اور کتنا دور تک ہوتا ہے. اس سلسلے میں ہم لوگوں کو کوشاں ہونا چاہیے، ترتیب بنانی چاہیے، ورنہ اس کے سلسلے میں بہت بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے میں کسی بھی طرح کی غفلت نہیں ہونی چاہیے. میں نے سورہ فاتحہ حضرات کے سامنے پڑھی، میں مناسب سمجھا سورہ فاتحہ کے سلسلے میں مختصر آپ حضرات کے سامنے ترجمہ کر دوں اور اس کی تشریح کر دوں تاکہ آپ حضرات کے اس کے سلسلے میں اطمینان ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے. رب العالمین، الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا اور مہرباں ہے، نہایت رحم والا اور مہرباں ہے. الرحمن الرحیم میں علماء فرماتے ہیں رحمان یہ تمام مخلوق کے اعتبار سے، رحیم یہ مؤمنین کے اعتبار سے. تمام مخلوق کے اعتبار سے رحمان ہے اور رحیم مؤمنین کے اعتبار سے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یوم جزا کا مالک، یوم الدین، یوم الدین، دین کا دن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا آخرت کا دن، دین کا دن ہے. اس دن پتہ چلے گا کہ کون کتنا دیندار ہے، کون کتنا بددین ہے. عام طور پر ہم لوگ دنیا میں ارے بڑے یہ بڑے دیندار، یہ بڑے وفادار، یہ بڑے تقوی دار، یہ بڑے ایماندار، ہم لوگ یہاں فتوے لگا دیتے ہیں، لیکن کون کتنا دیندار کون کتنا بے دین یہ تو پتہ چلے گا آخرت کے دن. اس لیے مالک یوم الدین فرمایا اللہ آخرت کا مالک ہے. اللہ رب العزت پورا حق رکھتا ہے کسے سزا دینا، کسے جزا دینا، کسے جنت میں بھیجنا، کسے جہنمی بنانا، یہ اللہ تعالی پورا حق رکھتا ہے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ہم سب اللہ سے کہتے ہیں اے تمام عالموں کے پروردگار، اے رحمان و رحیم، اے آخرت کے دن کا مالک،
اے آخرت کے دن کا مالک. یعنی علماء کیا فرماتے ہیں، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مالک ہے ہی، لیکن آخرت کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے. اللہ آخرت میں پوچھے گا تمام بندوں سے، لمن الملک اليوم، ارے بتاؤ آج کا دن کس کا ہے، آج کا دن کا مالک کون ہے؟ تم لوگ تو کہہ رہے تھے یہ میرا گھر، یہ میری پراپرٹی، یہ میری زمین، یہ میری جائیداد، یہ میرا باغ، یہ میرے نام سے ہے سو، یہ تیرے نام سے ہے سو. تم لوگ لڑتے رہتے ہو سو مرتبہ. ہاں تو یہ جو تمہاری لڑائیاں ہیں ملکیت والی، آج بتاؤ او ملکیت والو، اے زمینداروں، اے جائیداد والو، اے زمینوں کے مالک، جو گھروں کے مالک، جن جن کے نام سے زمین اور جائیداد پڑے ہوئے ہیں تنو منو، وہ سب سے اللہ پوچھے گا آج کا مالک کون ہے بتاؤ. لمن الملک اليوم، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج کا دن کا مالک اکیلا تنے تنہا اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت تنے تنہا آج کے دن کا مالک ہے، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے کسی بھی چیز کا، یہاں تک کہ وہ خود کا مالک نہیں ہوگا، کپڑوں کا بھی نہیں. سب کے سب برہنے اٹھیں گے. یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ وعراۃ وغرلا، حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ روایت نقل کرتی ہیں، حشر کا میدان ہوگا تو لوگ اٹھیں گے، لوگ مادرزاد برہنہ ہو کر، اور جیسے ماں کے پیٹ سے جنم دیتے وقت جو حالت میں پیدا ہوئے اسی حالت میں اٹھیں گے، غیر مختون حالت میں، برہنہ حالت میں، برہنہ پیر سے اٹھیں گے. مرد حضرات اور خواتین کا بھی یہی حال ہوگا. اب حضرت عائشہ کو پردے کی فکر آ گئی، حضرت عائشہ کو حجاب کی فکر آ گئی. پوچھے حضرت عائشہ نے، الناس ينظرون بعضهم الى بعض، حضرت عائشہ کہنے لگی سرکار اگر یہ حالت میں اٹھیں گے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ارے بھائی نظارہ کریں گے، یہ تو حالت بڑی بری حالت ہے، بڑی اچھی حالت نہیں ہے، بڑا بے شرمی والا معاملہ ہو جائے گا، بے حیائی والا معاملہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، ارے عائشہ تم کون سے گمان میں ہو، دنیا کے گمان میں ہو؟ اليوم اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت دن ہوگا، ارے یہ ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات، تصور بھی اس ذہن میں یہ نہیں گزرے گا ارے بھئی ادھر ادھر دیکھیں گے، صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی طرف کسی کی نظر نہیں ہوگی. ارے ماں کی نظر اولاد کی طرف نہیں، اولاد کی نظر ماں باپ کی طرف نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک اپنی اپنی ذات کے اعتبار سے کیسے نجات پا لے اس چکر میں فکر میں لگا رہے گا، وہ ادھر ادھر دیکھنے کی نوبت کہاں سے آئے گی؟ تو مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک اللہ ہے، اور ہم سب اس پروردگار کا اتنا اقرار کرنے کے بعد یوں کہتے ہیں. عجیب بات ہے، سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس کو سورۃ الدعا بھی کہا گیا، سورۃ الاجابہ کہا گیا، عجیب عجیب سورۃ الشفا کہا گیا، سورۃ الہدایہ کہا گیا، سورۃ الاستقامہ کہا گیا. اللہ رب العزت نے اس کے مختلف نام دیے ہیں، اور ان ناموں میں ایک نام کو مد نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے، سورۃ الاستعانہ اللہ سے مدد طلب کرنے کی سورہ، سورۃ المکالمہ اللہ سے بات چیت کرنے کی صورت کہا گیا. کیا مطلب؟ جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان فرمایا. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، اللہ نے بندے نے میری بڑائی بیان فرمائی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، جو میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے ہدایت مانگی، انعمت علیہم مانگی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پناہ مانگا. جو مانگے گا وہ میں میرے بندے کو عطا کروں گا.
تو اللہ رب العزت سے ہم مانگتے ہیں، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھے ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، اور وہ راستہ بتا جن لوگوں پر تو نے خصوصی انعام فرمایا، اس راستے سے بچا جس پر تو نے جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے اور اپنے نفسانی تابع دار ہونے کی وجہ سے راہ راست سے گمراہ ہو گئے، اے میرے رب ان لوگوں کے راستے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو مانگے گا وہ دے گا۔ پھر ہم سب امام صاحب قرات جب کرتے ہیں اس وقت میں سرن ہم سب کہتے ہیں آمین آمین آمین، اے اللہ اس کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی سورہ فاتحہ کی ہدایت کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔